السلام علیکم، دیسی ٹی وی USA کے ساتھ میں ہوں عائشہ حمید۔ ناظرین، آج کی اہم خبر ایران، پاکستان اور قطر کے درمیان جاری سفارتی رابطوں اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں سے متعلق ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر موجودہ کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق ایران دونوں ممالک کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور موجودہ صورتحال میں سفارتی کوششوں کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسماعیل بقائی نے اپنی ہفتہ وار نیوز کانفرنس میں واضح کیا ہے کہ ایران ایسا ملک نہیں جو کسی ڈیڈ لائن یا بیرونی دباؤ کے تحت فیصلے کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اپنے قومی مفادات اور اصولی موقف کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرتا ہے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران مذاکرات کے راستوں کو اہمیت دیتا ہے، تاہم کسی دباؤ یا مقررہ وقت کی بنیاد پر اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرے گا۔ ایرانی ترجمان نے امریکہ کے ساتھ MOU سے متعلق بھی اہم موقف سامنے رکھا۔ ان کے مطابق اس مفاہمتی یادداشت کا مقصد پائیدار خاتمہ تھا اور جوہری مسئلے کا حل تلاش کرنا تھا، تاہم امریکہ کی جانب سے MOU کی خلاف ورزی کے باعث ابھی مذاکرات شروع نہیں ہو سکے۔ اسماعیل بقائی نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ نے MOU پر دستخط کے چند ہفتوں بعد ہی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، جس کے بعد صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی۔ دوسری جانب ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز سے متعلق مذاکرات بھی جاری ہیں۔ اسماعیل بقائی کے مطابق دونوں ممالک بحری آمد و رفت کے طریقہ کار پر کام کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے ایک انتہائی اہم سمندری راستہ ہے، اس لیے یہاں سیکیورٹی اور بحری آمد و رفت سے متعلق کسی بھی پیش رفت کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ایرانی ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ایران کی ثابت قدمی نے مخالفین کے اندراز کو غلط ثابت کیا ہے۔ ان کے مطابق ایران پاکستان اور قطر کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور دونوں ممالک موجودہ کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے یہ بیان اس لیے بھی اہم ہے کہ ایران کے کھلے طور پر پاکستان کے سفارتی کردار کو تسلیم کیا ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو موجودہ صورتحال میں پاکستان اور قطر کی سفارتی کوششیں خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا راستہ کب کھلتا ہے، عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز کے مذاکرات میں کیا پیش رفت ہوتی ہے اور پاکستان اور قطر کی سفارتی کوششیں کشیدگی کم کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پاکستان اور قطر کی سفارتی کوششیں خطے میں جاری کشیدگی کم کرنے میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ دیسی ٹی وی USA سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی USA۔ 30-plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.